تھوڑی سی میں اپنی کہانی بھی سناتا چلوں کہ جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ولادت مقدر فرمائی، جس ماحول میں نے آنکھیں کھولی، وہ ماحول دیندارانہ تھا، وہ ماحول بڑا ہی صالح ماحول تھا، وہ ماحول تقوی کا ماحول تھا، وہ ماحول زہد کا ماحول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے والد حضرت مولانا سید طاہر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پختہ عالم بنایا تھا اور نہایت اعلیٰ اخلاق سے مزین فرمایا تھا۔ امانت و دیانت و صداقت تو ان کے دور میں ایسا لگتا تھا کہ ان پر ختم ہے۔ ہمارے نانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اعلیٰ ترین معیار پر خود بھی فائز تھے، اور ان کی نگاہیں خاص طور پر امانت و دیانت میں اسی شخص کو منتخب کرتی تھیں جو ان کے نزدیک 100% قابل اعتبار ہو۔ ہمارے والد محترم کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے لیے حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری، حضرت مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہما کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کی ایک صاحبزادی کی ان سے شادی ہو۔ تو یہ رشتہ ایک طرف سادات منصور پور اور ایک طرف سادات رائے بریلی کے درمیان جو طے پایا، تو یہ مولانا زکریا صاحب کاندلوی اور مولانا عبدالقادر رائے پوری کے مشورے سے طے پایا۔ اور اس کے بعد مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی جو میرے چھوٹے نانا ہوتے تھے، ان کی خدمت میں مولانا زکریا صاحب نے میرے والد کو بھیجا جب وہ مظاہر العلوم سے فارغ ہو گئے تھے۔ گویا ان کے نزدیک وہ ایک ایسے کھرے اور ایک ایسے صالح اور معیاری نوجوان تھے کہ مولانا علی میاں کے لیے انہوں نے ان کو بھیجا کہ آپ کی خدمت میں یہ رہیں گے، آپ ان کو دیکھیے اور آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ پھر یہ اس رشتے کے مستحق ہیں کہ نہیں۔ تو مولانا محمد طاہر حسینی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے، اور پھر یہ حسن اتفاق تھا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا حجاز کا سفر ہوا، جو مولانا کا 1950 میں سفر حجاز ہوا ہے، اور جس سفر میں مولانا نے مصر کا بھی سفر کیا، سوڈان کا بھی سفر کیا، جو دعوتی سفر تھا، اصلاحی سفر تھا، تبلیغی سفر تھا، اور جس سفر میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کے مشورے بھی اور ان کی توجہات شامل تھی۔ وہ جو سفر مولانا نے فرمایا، اس میں ہمارے والد مولانا سید محمد طاہر صاحب بھی، اور ہمارے ماموں مولانا سید محمد رابع صاحب بھی، اور ایک مولانا عبدالرشید صاحب تھے، اور ایک مولانا رضوان صاحب تھے، اور مولانا معین اللہ صاحب تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا تبلیغی قافلہ تھا، دعوتی قافلہ تھا، جس نے حجاز کا سفر کیا۔ اور جب حضرت مولانا حجاز سے مصر تشریف لے گئے تو مولانا معین اللہ صاحب سفر میں ساتھ رہے، اور حجاز میں ہمارے والد صاحب رہے، اور ہمارے ماموں مولانا رابع صاحب رہے، اور مولانا کا جب واپسی کا سفر ہوا تو بقیہ جتنے ساتھی تھے وہ مولانا کے ساتھ لکھنؤ واپس آ گئے۔ صرف ہمارے والد صاحب حجاز میں رہے، دعوتی و تبلیغی کام میں مشغول رہے۔ اردن کا انہوں نے سفر کیا، شام کا انہوں نے سفر کیا، اور مسجد الحسین میں، اردن میں، عمان میں، عمان میں ان کا جماعت کے ساتھ قیام رہا، اور وہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جو اردن پہنچی اور اس مسجد میں اس کا قیام ہوا۔ تو ایک طرف تو ان کا جو آغاز ہوا وہ حجاز میں دعوتی کام سے ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت جو امام حرم تھے شیخ عبد المہیمن مصر سے جن کا تعلق تھا، میرے والد صاحب نے ان سے قرآن پڑھا، ان سے قراءت سیکھی، اور قرآن پاک یاد کیا، اور قرآن پاک کے پڑھنے کی ایسی مشق کی کہ حجازی لہجہ ان کی زبان پر غالب آ گیا۔ پھر بچپن میں میں جب ان کی نماز سنتا تھا، ہمارا جو محلہ تھا محمد علی لین، جس کی پکریا والی مسجد میں والد صاحب فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور جہری نماز پڑھاتے تھے، تو
حجازی لہجے میں ان کی نماز ہوتی تھی، اور یہ وہ حجازی لہجہ تھا جس میں مصری اور حجازی لہجے کی آمیزش تھی، کیونکہ قاری عبد المہیمن سے انہوں نے قراءت سیکھی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا ہی فضل و کرم رہا ہے کہ والد صاحب ایک ایسے عالم، ایک ایسے قاری، اور زیادہ حصہ قرآن پاک کا انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ بچپن میں یاد کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ان کو خاص طور پر حجاز میں، حرم شریف میں، مسجد الحرام میں عطا فرمائی، اور مسجد نبوی کی مبارک فضا میں ان کو یہ مواقع ملے تھے۔ اور جہاں تک ہماری والدہ کا تعلق ہے، سیدہ فاطمہ حسنی کا، وہ حضرت ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زہد اور تقوی اور عبادت اور دین کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور جس طرح ان سے ان کے خاندان کے تمام افراد بے انتہا خوش تھے، ان کی بڑی قدر کرتے تھے، وہ بھی ایک ایسی مثالی خاتون تھی کہ کم ایسی خواتین ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے دونوں خاندان میں ددیالی اور ننیالی وہ سب سے ممتاز تھی، اپنی خدمات میں بھی تھیں، گھریلو ہنر میں بھی تھی، اور عبادت اور زہد و اتقاء میں تھی۔ یعنی ان کا زہد صحیح معنی میں ایسا زہد تھا جو صحابیات کا رہا ہوگا، یقیناً ان کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ صحابیات اور اہل بیت کی خواتین کی نسبت کا ایک حصہ ان کو ملا ہے، ایک جھلک ان کو نصیب ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا، اور 1954 میں میری پیدائش ہوئی، اور میں لگ بھگ 3 سال کا تھا جب میرے ماموں مولانا محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی آمد پر مجھے ان کی گود میں دیا اور ان سے دعا کرائی۔ تو ایک ایسا ماحول تھا جس میں ہمارے ددیالی خاندان اور ننیالی خاندان دونوں کے بزرگ مشترک تھے۔ مثلا سب سے زیادہ ہمارے ددیالی خاندان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا۔ ہمارے والد صاحب کے نانا حضرت نور الحسن صاحب خانجہاں پوری رتھیڑی اور خانجہاں پور میں رہنے والے، وہ حضرت شیخ الہند کے رازدار تھے، اور حضرت شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک کے سلسلے میں جو خط حجاز سے بھیجا تھا، اور جو ان کو حوالے کیا گیا تھا، اور پھر پولیس نے گھر پر بھی چھاپا مارا تھا، اور جہاں اس کی فوٹو کاپی کرائی گئی وہاں مارا تھا، لیکن الحمدللہ وہ خط ان تک پہنچ نہیں سکا، ان کو مل نہیں سکا، لیکن وہ بہت معتمد علیہ تھے۔ اور میرے پاس ان کا دیوان ہے جس میں انہوں نے نعتیں بھی کہی ہیں اور حمدیں بھی کہی ہیں، اور بزرگوں کی مدح بھی کی ہے، جس میں خاص طور پر شیخ الہند کی مالٹا سے آمد پر ایک زبردست قصیدہ ہے، جس کو میں نے بعض پرچوں میں شائع بھی کیا تھا، اور وہ ایک ایسا دیوان ہے کہ اس پر کسی ادب اور شعر و شاعری سے ذوق رکھنے والے اور تاریخ کے ذوق رکھنے والے کو ریسرچ کا کام بھی کرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ الہند اس سے تعلق تھا، اور اس کے بعد جو ماحول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں یہ دیکھا کہ حضرت مولانا سید حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مہمان خانہ تھا وہ ہمارے دادا کا گھر تھا۔ ہمارے دادا حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ہی مولانا حسین احمد مدنی کا مظفر نگر میں قیام ہوتا تھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ منصور پور بھی جاتے تھے، خانجہاں پور بھی جاتے تھے، اور ان کے بزرگ شیخ الہند کا بھی اس طرح کا تعلق تھا، اور وہاں کے جو بزرگ تھے وہ ان سب حضرات سے بے انتہا تعلق رکھتے تھے، بہت ہی محبت کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو مولانا سید حسین احمد مدنی سے تعلق، پھر اس کے بعد مولانا عبد القادر رائے پوری سے تعلق، پھر مولانا محمد زکریا کاندھلوی سے تعلق رحمۃ اللہ علیہم جمیعا۔ یہ تینوں بزرگ مشترک تھے۔ ہمارا رائے بریلی کا نانیالی خاندان بھی ان سب بزرگوں سے بے انتہا تعلق رکھتا تھا، اور خاندان کے افراد انہی سے بیعت تھے، جن کو پہلے موقع ملا انہوں نے پہلے کسی کا دامن تھاما، جیسے ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالعلی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔
مولانا علی میاں صاحب جو ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، وہ مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. اور بعد میں جو حضرات بیعت ہوتے گئے ان میں بھی شامل ہوں کہ 1971 میں جب میں ابھی ندوے کے کلیت الشریعہ کے پہلے سال میں پڑھ رہا تھا تو حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اور مولانا علی میاں صاحب سے درخواست کر کے اور ان کی سفارش پر یہ عمل ہوا. مولانا ہی کے ساتھ میرا سہارنپور کا سفر ہوا تھا، اور پھر مولانا بہت خوش ہوئے جب یہ انہیں معلوم ہوا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت شیخ الحدیث سے مولانا نے فرمایا، اور پھر حضرت شیخ الحدیث نے جو گھر کے قریب چھوٹی سی مسجد ہے، پرانی مسجد، اسی میں جس وقت بیعت کیا اس زمانے میں کوئی بھیڑ نہیں تھی، حضرت شیخ کے پاس تھوڑی سے لوگ ہوتے تھے، اور صرف میں تھا اور ایک کانپور کے ایک صاحب تھے. ان دونوں کو مسجد کے اندر کے حصے میں بیعت فرمایا گیا. تو یہ جو ماحول تھا، جس ماحول میں آنکھیں کھولی، وہ ماحول اس پورے ملک کے جو سب سے بڑے بزرگ مانے جاتے تھے جہاد آزادی میں، جن کا بڑا حصہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کو پیش کرنے اور اس کی طرف لوگوں کے رجحان کو موڑنے کا جو کام تھا، وہ اکثر و بیشتر انہی حضرات سے منسوب تھا، اور ان حضرات کا بہت بڑا اس میں کردار تھا. تو ان حضرات کی محبت یعنی یوں سمجھیے کہ گھٹی میں ڈالی گئی. جیسے کوئی دودھ پیتا ہے، بچہ دودھ پیتا ہے تو اس دودھ میں جو بھی چیز اس کو پلائی جائے گی وہ اس کی گھٹی میں چلی جاتی ہے. ایسے ہی مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبدالقادر رائے پوری، مولانا محمد زکریا، مولانا محمد الیاس کاندھلوی، مولانا محمد یوسف صاحب، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جن حضرات کے نام سنے دوسرے پہلوؤں سے، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنتے رہے، عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنتے رہے، مولانا محمد علی جوہر کا نام سنتے رہے، مولانا عبدالباری فرنگی کا نام، فرنگی محلی کا نام سنتے رہے. یہ سب حضرات اپنے اپنے دائرے میں بڑی عظیم شخصیتوں کی حیثیت سے ذہن کے نقشے پر تھے. اور باقی یہ جو حضرات تھے یہ کبار علماء، اور ہم لوگوں کے لیے ہمارے نانیالی اور دادیالی خاندان کے متفق علیہ بزرگ. تو ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھنے کا موقع دیا، اور پھر ان سب کا جو خلاصہ اور ان سب کا کریم اور ان سب کی جو ہے مجمع الکمالات شخصیت، جس نے ہم پر یعنی ایسے بچپن سے کہ جس میں شعور بھی نہیں ہوتا ہے اثر ڈالا، وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جو اس عمر میں جو 4-5 سال کی عمر ہوتی ہے، بہت ابتدائی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور محبت دل میں اس طرح ڈال رکھی تھی کہ بس یہی تمنا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسا بنا دے، اسی راستے پر چلا دے. اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی تقریریں سننا اور ان کی کتابیں پڑھنا یہ ایک ایسا شوق تھا، ایک ایسی ہابی تھی، ایک ایسی اس میں لذت تھی، یہ ایک ایسا علمی اور ادبی جنون تھا کہ جس کے بغیر چین نہیں ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع عنایت فرمائے، اور انہی حالات میں ہمارے والد صاحب کا جو کردار ہے ددیال اور ننیال دونوں میں، وہ ایک ایسے محسن کا کردار ہے کہ بہت ہی کم اس کی مثالیں ملتی ہیں. وہ مشہور نہیں ہوئے، نہ وہ شہرت پسند تھے، نہ لوگوں کے مجمع میں بھیڑ میں جاتے تھے، اور ان کو ہمارے نانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے ایک ہیرا سمجھ کر کے ان سے زیادہ کوئی صادق و امین نہیں، ندوۃ العلماء میں اپنا مددگار بنایا، مددگار ناظم. اور مددگار ناظم کا مطلب اصلاً یہ تھا کہ مالیاتی امور کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے جس پر 100% اعتماد کیا جا سکتا ہے تو وہ بالاتفاق ڈاکٹر صاحب کی نگاہ میں، مولانا علی میاں صاحب کی نگاہ میں، اور ندوے کا کوئی شخص نہیں ہے جس کی نگاہ میں متفق علیہ طور پر وہ صادق اور امین نہ ہو. ان کے یہاں کبھی بھی ایک پیسے کا ادھر سے ادھر حساب نہیں ہو سکا. لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. اس اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی ایک جھلک
ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور اس صفت کو انہوں نے اپنے اندر اس طرح عکس کیا تھا، ضم کیا تھا، اس کو اپنے اندر اس طرح سے جذب کر لیا تھا کہ یہ ان کی فطرت بن گئی تھی۔ تو بہرحال میرے والد صاحب نے مکتبی تعلیم براہ راست مجھے دی، جب مرکز تبلیغ مسجد کے نیچے ہی ایک چھوٹا سا مکتب ندوے کا لگتا تھا، تو اس وقت مکتبی تعلیم والد صاحب سے میں نے حاصل کی۔ پھر والد صاحب جب ندوے کے دفتر میں منتقل ہو گئے، اور یہ بات تقریباً 1952 کی ہوگی، یعنی جب والد صاحب مددگار ناظم بنا دیے گئے، اس سے پہلے ایک عرصے تک، جب میری پیدائش 54 کی ہوئی ہے، تو ان کو ایک عرصے تک مکتبی تعلیم کی ذمہ داری دی گئی، اور مکتبی تعلیم انہوں نے الحمدللہ مجھے دی۔ گویا اب جو دور ہے، سمجھنا چاہیے 58 59 60 وغیرہ کا جو دور ہے، اس میں چند سال مکتبی تعلیم کے رہے، اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے درجہ حفظ میں نے حفظ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ 1967 کے لگ بھگ میرا حفظ ہوا، اور اس کے بعد میں نے تراویح سنانا شروع کی۔ تو میرے والد صاحب کی فکر سے، اور انہوں نے اس پر واقعہ یہ ہے کہ اپنی جان لڑا دی، انہوں نے میری بدشوقی کے باوجود پوری فکر اوڑھ کر مجھے حفظ کرایا۔ اور ہمارا جو رائے بریلی کا خاندان ہے نانیالی، یہاں ایک زمانے سے حفظ ختم ہو چکا تھا، حفظ کے قصے تھے، حفظ عملاً نہیں تھا۔ تو والد صاحب کا بہت بڑا احسان ہوا ہمارے نانیالی خاندان پر کہ ہمیں جب حفظ کرایا گیا، تو اب ہمارے حفظ کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہمارے بھائی حافظ سید جعفر حسنی حفظ میں داخل کیے گئے۔ یہ ایک ابتدا تھی نانیالی خاندان میں، حفظ کی اثر نو ابتدا ہوئی۔ ایک طویل علیمیہ صاحب بھی حافظ نہیں ہو سکے تھے، بڑی عمر میں انہوں نے بہت کوشش کی، 20 پارے تک حفظ کی کر لیے تھے، اور ایک زمانہ تھا کہ تراویح بھی پڑھاتے تھے، لیکن یہ پورا قرآن پاک مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد والد صاحب کی کوششوں سے گویا اپنے خاندان میں پہلے میں حافظ ہوا، پھر اس کا اچھا اثر مرتب ہوا، ایک مثال قائم ہو گئی، ورنہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی بہت مشکل ہے حفظ۔ ددیال میں تو ہمارے بہت حفاظ تھے، ہر گھر میں حفاظ تھے، اور اسی طرح دیوبند سے سب وابستہ تھے، ندوے سے وابستہ تھا، اور میں دیوبند اور ندوے سے پیدا ہوا، اور میری پرورش ندویت اور دیوبندیت کے ملاپ سے ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ مظاہر علوم شامل ہے کہ والد صاحب مظاہری تھے، لیکن چونکہ میرا دادیانی خاندان پوری طرح سے شیخ الہند سے، مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا زکریا صاحب سے، مولانا عبد القادر رائے پوری سے متعلق تھا، اس لیے وہاں کی جو خصوصیات تھیں وہ وہاں موجود تھی، اور یہاں ان حضرات کی خصوصیات موجود تھی، اور ساتھ ساتھ جو فکر اور تحریک ندوہ تھی اس کے بنایا گیا، پھر مولانا علی میاں صاحب کو ناظم بنایا گیا، اور یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اب مولانا محمد رابع صاحب نظامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو اس طرح ادھر قائم ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باہر کے کسی خارجی عمل سے نہیں، میری گھٹی میں دیوبندیت بھی ہے اور ندویت بھی ہے۔ یہ میں نے ایک مختصر سی بات اس سلسلے میں ذکر کی کہ میں نے تو ان حقائق کو گھٹی کی طرح پیا ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، اور پھر یہ اللہ کا فضل اتنا رہا ہے کہ میں اگر اس کو سنانا شروع کروں تو ابھی تک میری 40 جلدیں تیار ہو چکی ہیں جو چھپنے کے قریب ہیں، اور 30 چھپ چکی ہیں، کہ وہ کہانی تو بہت لمبی ہے، اور وہ سب اللہ کے احسانات کی کہانی، اور وہ احسانات اتنے ہیں، اگر مسافت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امریکہ سے جاپان تک ہے، چائنا سے ماسکو تک ہے، اور وہ احسانات اگر علوم میں دیکھے جائیں اور جو کام اللہ کی توفیق سے وہ ان میں دیکھے جائیں تو ملک کے چپے چپے میں بھی ہیں اور بیرون ملک۔ میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اما بنعمت ربک فحدث، جو ایک بڑی اہم بنیاد ہے کہ اللہ کی یہ احسانات یاد رہیں،
مجھے یاد رہیں، میری اولاد کو یاد رہیں، میرے احفاد و اسباط کو یاد رہیں، تعلق والوں کو، احباب کو اور اصحاب کو یاد رہیں. اور یہ سب چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، اسی لیے کہ امت کو یاد رہیں. اب ظاہر ہے کہ جو سوانی ہی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سے حقائق ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کے حمد و ثنا کے لیے، اور اللہ کے انعامات اور احسانات کے اعتراف کے لیے اور شکر کی عادت ڈالنے کے لیے.